اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حلقہ اولیٰ میں ہمارا درس حجت ظہور کے بارے میں چل رہا ہے۔ اس میں ہم نے کل یعنی گزشتہ درس میں کچھ مختصر طور پر بعض چیزوں کو بیان کیا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم ایسے موقع پر کہ جہاں پر متکلم مثلا کسی لفظ کا استعمال کرتا ہے، کسی لفظ کو بولتا ہے اور وہ لفظ متعدد معنی پر دلالت کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، ہم جانتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس لفظ میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ متعدد معنی پر یا متعدد دلالات اس میں پائے جائیں لغوی اعتبار سے، تو پھر ہم یہ کیسے معین کریں کہ متکلم کی مراد اس سے کون سی دلالت ہے، کون سا معنی ہے مثلا۔ تو وہاں پر بتایا تھا کہ ہم یہاں پر اس میں دو ظہوروں سے ہم اس میں مدد چاہیں گے۔ صحیح ہے، پہلا ظہور تھا کہ ظہور لفظ فی مرحلۃ الدلالۃ التصوریہ فی معنی معین، اور دوسرا تھا ظہور حال متکلم، ظہور حال المتکلم۔ یہ ہماری بات چل رہی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے ظہور حال المتکلم یہ اصولیین کے نزدیک حجت ہے۔ صحیح ہے، اب ہم یہاں پر آج کوشش کرتے ہیں حجت ظہور کے معنی کو سمجھنے کی کہ حجت ظہور کیا ہے، حجت ظہور کسے کہتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا۔ کہہ رہے ہیں کہ بمعنی حجت ظہور، اور حجت ظہور کے معنی اتخاذہ اساسا لتفسیر الدلیل، لینا اس کو یعنی ظہور کو اساسا یعنی بنیادی طور پر لتفسیر الدلیل اللفظی، دلیل لفظی کی تفسیر کے لیے علی ضوء ظہور اللفظ۔ فنفترض دائما، پس ہم اس بارے میں افتراض کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ ان المتکلم قد اراد المعنى الاقرب الى اللفظ، متکلم نے ارادہ کیا ہے ان معنی کا جو قریب ترین ہے لغوی اعتبار سے۔ کیا ارادہ کرتے ہیں کہ یا فرض کرتے ہیں کہ متکلم نے ارادہ کیا ہے لفظ میں ان معنی کا جو قریب ترین ہے لغوی اعتبار سے، فی النظام اللغوی العام، جو قریب ہیں لفظ کے کس چیز میں، نظام لغوی میں، اخذن بظہور حال ہی، اس کے ظہور حال کو دیکھتے ہوئے لیتے ہوئے۔ یعنی یہ چیز ہم کہاں سے سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کا ظاہر حال یہ ہے، اس کا ظاہر حال یہی ہے کہ ہم اس سے یہ سمجھیں کہ متکلم نے جو یہاں پر مراد لیا ہے لفظ کو، جو اس کے لفظ سے جو معنی مراد لیے ہیں وہ معنی ہے جو قریب ترین ہے نظام لغوی سے، یعنی لغت میں جو ہے قریب ترین مانے جاتے ہیں، وہ قریب ترین معنی ہے، یعنی اس سے زیادہ کوئی معنی قریب نہیں ہے اس لفظ کے۔ یہ معنی ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ حجت ظہور کیا مطلب ہے، یعنی لینا ہے تفسیر دلیل لفظی کو اس کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے، یعنی ظہور کے اعتبار سے۔ فنفترض، پس ہم فرض کرتے ہیں دائما ہمیشہ، مثلا یا ہم فرض کریں کہ متکلم نے جو مراد لیے ہیں لفظ کے معنی وہ معنی ہے جو نظام لغوی کے قریب ترین ہیں۔ وَلِأَجْلِ هَذَا، اور اس وجہ سے، اچھا یہ چیز کہاں سے ہم لیتے ہیں، کہاں سے سمجھتے ہیں، یہ ظہور حال سے، اس کے ظہور حال سے، یعنی حال سے اس وقت جو ہے حالت سے اس یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے مراد وہ معنی ہے کہ جو لغوی اعتبار سے قریب ترین ہے۔
وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى حُجَّةِ الظُّهُورِ اسم اصالت الظہور، اسی لیے حجت ظہور پر اطلاق ہوتا ہے کس نام کا؟ اصالت ظہور کا بھی، یعنی حجت ظہور پر اصالت ظہور کا نام بھی اطلاق ہوتا ہے۔ لِأَنَّهَا تَجْعَلُ الظُّهُورَ هُوَ الْأَصْلُ لِتَفْسِيرِ دلیل لفظی، اس لیے کہ حجت ظہور قرار دیتی ہے، لِأَنَّهَا تَجْعَلُ الظُّهُورَ، اس لیے وہ ظہور کو قرار دیتی ہے اصل تفسیر دلیل لفظی کے لیے۔ واضح ہوا؟ وَفِي ضَوْءِ هَذَا نَسْتَطِيعُ، اور اس بنیاد پر ہم، یا اس اعتبار سے ہم نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة، اور اس روشنی میں اس اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیوں اہتمام کرتے ہیں، ہم نے کیوں اہتمام کیا بحث سابق میں تحدید مدلول لغوی کے لیے، یعنی مدلول لغوی کو محدد اور معین کرنے کے لیے ہم نے کیوں اہتمام کیا بحث سابق میں، گزری بحث میں۔ الاقرب للکلمہ، کس چیز کے لیے؟ کہ جو قریب ترین ہے کلمے سے، والمعنی الظاہر لہا، اور اس کے معنی جو ہیں وہ ظاہر ہیں، بموجب النظام اللغوی العام، لغوی اعتبار سے، یعنی جو لغوی اعتبار سے قریب ترین معنی ہے وہی معنی اس کے مانے جاتے ہیں، شمار ہوتے ہیں۔ ما ان المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا اراد المتكلم باللفظ من معنى، جبکہ ان المهم عند تفسير الدليل اللفظي، جبکہ مهم یہ ہے تفسیر دلیل لفظی میں، مهم یہ ہے کہ وہ کشف کرتی ہے متکلم کے ارادے کو، کہ متکلم نے اس لفظ سے کیا مراد لیا ہے، اس کے ارادے کو کشف کرتی ہے۔ لا ما ہوا معنی الاقرب الیہ فی اللغہ، نہ کہ جو ہے وہ کہ کون سے معنی قریب ترین ہے لغت میں اس لفظ کے، بلکہ کیا کشف کرتی ہے کہ مراد متکلم کیا ہے اس لفظ سے، کیا کشف کرتا ہے مراد متکلم کو، کہ متکلم نے کیا معنی مراد لیے ہیں اس لفظ سے، نہ یہ کہ اس لفظ کے لغت میں قریب ترین معنی کیا ہے، اس کو نہیں، بلکہ اس کو کشف کرتا ہے کہ متکلم نے کیا مراد لیا ہے، کون سے معنی مراد لیے ہیں۔ فَإِنَّا نُدْرِكُ فِي ضَوْءِ أَصَالَةِ الظُّهُورِ أَنَّ الصِّلَةَ وَثِيقَةٌ جِدًّا بَيْنَ اكْتِشَافِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ وَتَحْدِيدِ الْمَدْلُولِ اللُّغَوِيِّ الْأَقْرَبِ لِلْكَلِمَةِ، بس ہم اس بات کو درک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اصالت ظہور کے اعتبار سے کہ صلہ، ان الصلہ وثیقۃ جدا، کہ صلہ جو ہے وہ وثیقہ ہے، بہت یعنی بہت زیادہ یعنی پایا جاتا ہے، معتبر ہے وہ، بین اکتشاف مراد المتکلم ہے کہ اکتشاف متکلم یعنی مراد متکلم کو کشف کرنے کے لیے، اور مدلول لغوی کو محدد اور معین کرنے کے لیے، کون سا مدلول لغوی؟ جو اقرب ہے کلمے کے لیے، یعنی اصالت ظہور میں ایک مضبوط صلہ پایا جاتا ہے کسی کے درمیان، کہ جو کشف کرے مراد متکلم کو، اور دوسرے جو معنی محدد کرے ان معنی کو جو نظام لغوی کے قریب ترین ہے۔ تو اصالت ظہور میں کیا پایا جاتا ہے؟ قریب ترین صلہ پایا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک مراد متکلم کا کشف کرنا، اور دوسرے